صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال, جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو, کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا, کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا, مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہونا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے, اہل اللہ کو دیکھا ہے, کوئی نعمت سامنے آئی نا, جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے, پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم, دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا, ایسا ہی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی, ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار, اللہ والے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اللہ کا شکر, اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے, دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے, کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا, اللہ کو یاد کرے انسان, صرف روایتی نہیں, روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے, یہ بھی ٹھیک ہے سنت ہے, لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا, اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. دیکھو نبی کی باتوں پر ایمان ہونا ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, تو ان باتوں کو سننے میں مزہ بہت آتا ہے. یہ بے ایمان لوگوں کے لیے نہیں ہے. مزہ کس بات کا آتا ہے کہ ہمارا رب اور ہمارا مذہب کتنا اچھا ہے, ہمیں خرچ کرنے کی ترغیبیں دینے کے لیے کتنی پاورفل موٹیویشن ہے, کتنی پاورفل حوصلہ افزائی ہے. نبی نے فرمایا کہ روزانہ 2 فرشتے صبح کے وقت میں یہ ندا لگاتے ہیں, دعا کرتے ہیں. صبح جیسے ہی ہوتی ہے نا, جس علاقے میں صبح ہوگی 2 فرشتے یہ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ جو آج کے دن خرچ کرے گا نا مخلوق پہ اس کے مال کو بڑھا دے, اور جو ہاتھ روکے گا اس کے مال کو ضائع کر دے. اللہ ویسے بھی یہ کام کر سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے اس کام کے لیے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ روزانہ صبح اٹھ کے یہ دعا مانگا. تو اللہ کو بڑے دل والے پسند ہیں, چھوٹے دل والے پسند نہیں. اللہ چھوٹے دل کا ہے, بڑے دل کا ہے, بڑے دل کا ہے. خدا کی قسم ایسی ہی گواہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن دے سکتے ہیں کہ اللہ نبی سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے اپنی امت سے کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا, حاجت روا سمجھ لینا, مجھے بشریت سے نکال کے نور بنا لینا, اور میرے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جہاں بھی میلاد ہوتا ہے وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, آپ بھی ہر جگہ موجود ہیں, اور یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ دعائیں مسجدوں میں چل رہی ہیں. اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت دیکھیں, آپ ہماری بات کو سنیں, ہماری فریاد رسی کریں. تو اللہ ہمارے نبی سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ کیا آپ نے ان کو یہ دعوت دی تھی. تو جو عیسیٰ ابن مریم کا جواب ہے وہی جواب کس کا ہوگا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں اس سے بری ہوں. حدیث میں تو ایک شخص آتا ہے آپ کے سامنے بہت مبالغہ کر دیتا ہے تعریف میں, آپ نے اس کو سختی سے منع کیا. صحیح حدیث ہے, فرمایا جیسے مسیحیوں نے مسیح علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کر کے خدا کے برابر بنا دیا, تم ایسی میری تعریف مت کرو, کیونکہ پھر تم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا. پھر آپ نے فرمایا میری قبر کو عید کی گاہ کی طرح بھی نہ بناؤ. جیسے عید کے دن نہیں میلے ٹھیلے ہوتے ہیں, مزاروں پہ جا کے دیکھو نا, قوالیاں, ناچ گانے. تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو میرے بھائی جب نبی کی قبر پہ یہ چیزیں جائز نہیں ہیں تو کسی بزرگ کی قبر پہ کہاں سے جائز ہو گئے.